بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک شخص ایک ذبح کی ہوئی مرغی لے کر مرغی فروش کی دکان پر گیا اور کہا کہ بھائی ذرا اس مرغی کو کاٹ کر مجھے دے دو۔ مرغی فروش نے کہا مرغی رکھ کر چلے جاؤ اور آدھے گھنٹے کے بعد لے کر جانا۔ اتفاق سے شہر کا جج مرغی فروش کی دکان پر آ گیا اور دکاندار سے کہا کہ یہ مرغی مجھے دے دو۔ دکاندار نے کہا یہ مرغی میری نہیں بلکہ کسی اور کی ہے، اور میرے پاس بھی ابھی کوئی اور مرغی نہیں جو آپ کو دے سکوں۔ جج نے کہا کوئی بات نہیں، یہی مرغی مجھے دے دو، مالک آئے تو کہنا کہ مرغی اڑ گئی ہے۔ دکاندار نے کہا کہ ایسا کہنے کا بھلا کیا فائدہ ہوگا، مرغی تو اس نے خود ذبح کر کے مجھے دی تھی، پھر ذبح کی ہوئی مرغی کیسے اڑ سکتی ہے؟ جج نے کہا میں جو کہتا ہوں اسے غور سے سنو، بس یہ مرغی مجھے دے دو، اس کے مالک سے یہی کہو کہ تیری مرغی اڑ گئی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ تمہارے خلاف مقدمہ لے کر میرے پاس ہی آئے گا۔ دکاندار نے کہا کہ اللہ سب کا پردہ رکھے، اور مرغی جج کو پکڑا دی۔ جج مرغی لے کر نکل گیا تو مرغی کا مالک بھی آ گیا اور دکاندار سے کہا کہ مرغی کاٹ دی ہے۔ دکاندار نے کہا میں نے تو کاٹ دی تھی مگر آپ کی مرغی اڑ گئی ہے۔ مرغی والے نے حیران ہو کر پوچھا بھلا وہ کیسے؟ میں نے خود ذبح کی تھی، اڑ کیسے گئی ہے؟ دونوں میں پہلے نوک جھونک شروع ہوئی اور پھر بات جھگڑے تک جا پہنچی، جس پر مرغی والے نے کہا کہ چلو عدالت کے جج کے پاس چلتے ہیں، اور چل پڑے۔ دونوں نے عدالت جاتے ہوئے راستے میں دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک مسلمان ہے جبکہ دوسرا یہودی۔ چھڑانے کی کوشش میں دکاندار کی انگلی یہودی کی آنکھ میں جا کر لگی اور یہودی کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ لوگوں نے دکاندار کو پکڑ لیا اور کہا کہ عدالت لے کر جائیں گے۔ دکاندار پر 2 مقدمے بن گئے۔ لوگ مرغی فروش کو لے کر جب عدالت کے قریب پہنچ گئے تو مرغی فروش نے اپنے آپ کو چھڑا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، مگر لوگوں کے پیچھا کرنے پر قریبی مسجد میں داخل ہو کر مینار پر چڑھ گیا۔ لوگ جب اس کو پکڑنے کے لیے مینار پر چڑھنے لگے تو اس نے چھلانگ لگائی تو ایک بوڑھے آدمی پر گر گیا، جسے وہ بوڑھا مر گیا۔ اب اس بوڑھے کے بیٹے نے بھی لوگوں کے ساتھ مل کر اس کو پکڑ لیا اور سب اس کو لے کر جج کے پاس پہنچ گئے۔ جج مرغی فروش کو دیکھ کر ہنس پڑا کیونکہ اسے مرغی یاد آ گئی، مگر باقی 2 کیسوں کا اسے علم نہیں تھا۔ جب جج کو تینوں کیسوں کے بارے میں بتایا گیا تو اس نے سر پکڑ لیا۔ اس کے بعد چند کتابوں کو الٹا پلٹا اور کہا کہ ہم تینوں مقدمات کا ایک ایک کر کے فیصلہ سناتے ہیں۔ سب سے پہلے عدالت میں مرغی کے مالک کو بلایا گیا۔ جج نے پوچھا تمہارا دکاندار پر کیا دعویٰ ہے؟ مرغی والا جناب والا، اس نے میری مرغی چرائی ہے کیونکہ میں نے ذبح کر کے اس کو دی تھی، یہ کہتا ہے کہ میری مرغی اڑ گئی ہے۔ جج صاحب مردہ مرغی کیسے اڑ سکتی ہے؟ جج کیا تم اللہ اور اس کی قدرت پر ایمان رکھتے ہو؟ مرغی والا جی ہاں، کیوں نہیں جج صاحب۔ جج تمہاری مرغی کا زندہ ہو کر اڑنا بھلا کیا مشکل ہے؟ یہ سن کر مرغی کا مالک خاموش ہو گیا اور اپنا کیس واپس لے لیا۔ جج دوسرے فریادی کو لاؤ۔ یہودی کو پیش کیا گیا تو اس نے عرض کیا کہ جج صاحب اس نے میری آنکھ میں انگلی ماری ہے جس سے میری آنکھ ضائع ہو گئی ہے، میں بھی اس کی آنکھ میں انگلی مار کر اس کی ایک آنکھ ضائع کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے تھوڑی سوچ کر کہا مسلمان پر غیر مسلم کی دید نصف ہے، اس لیے پہلے یہ مسلمان تمہاری دوسری آنکھ بھی پھوڑے گا، اس کے بعد تم اس کی ایک آنکھ پھوڑ دینا۔ یہودی بس رہنے دے، میں اپنا کیس واپس لے لیتا ہوں۔ جج تیسرا مقدمہ بھی پیش کیا جائے۔ مرنے والے بوڑھے کا بیٹا آگے بڑھا، عرض کیا کہ جج صاحب اس نے میرے باپ پر چھلانگ لگائی جس سے وہ مر گیا۔ جج تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا ایسا کرو کہ تم اس مینار پر جاؤ اور اس مینار پر چڑھ کر اس مرغی فروش پر اسی طرح چھلانگ لگاؤ
جس طرح مرغی فروش نے تمہارے باپ پر چھلانگ لگائی تھی۔ نوجوان نے کہا، جج صاحب اگر یہ دائیں بائیں ہو گیا تو میں زمین پر گر کر مر جاؤں گا۔ جج نے کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں، میرا کام عدل کرنا ہے، تمہارا باپ دائیں بائیں کیوں نہیں ہوا؟ نوجوان نے اپنا دعویٰ واپس لے لیا۔ نتیجہ، اگر آپ کے پاس جج کو دینے کے لیے مرغی ہے تو پھر جج بھی آپ کو بچانے کا ہر ہنر جانتا ہے۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔